اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جب عشق سکھاتا ہے آداب خود آگاہی، کھلتے ہیں غلاموں پہ اسرار شہنشاہی۔ عطار ہو رومی ہو رازی ہو غزالی ہو، کچھ ہاتھ نہیں آتا بے آہ سحر گائی۔ عزیز طلبہ و طالبات، السلام علیکم۔ میں سیف اللہ نطقانی اردو جماعت دوم کے 5ویں لیکچر کے ساتھ آپ لوگوں کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آج کا ہمارا 5واں لیکچر سوالات کے مختصر جوابات اور خلاصے کے طریقے کے حوالے سے ہے۔ تو آئیے دیکھتے ہیں کہ یہ سوال کس طرح آتا ہے اور اس کے حل کرنے کا کیا طریقہ ہے۔ تو سوال نمبر 4، سوالات کے مختصر جوابات دیں، کوئی 5۔ 2 نمبر ایک سوال کے جواب کے ہیں۔ یہ 8 سوالات دیے جاتے ہیں 9th کی طرح، اور کوئی سے 5 سوالات کے جواب دینا ہوتے ہیں۔ تو یہ میں نے یہاں پر سوالات لکھ لیے 5، ویسے 8 سوالات ہوا کرتے ہیں۔ اور سوال نمبر 5 دیکھیں، درج علم میں سے کوئی ایک سبق کا خلاصہ لکھیں، نظریہ پاکستان یا علی بخش۔ 2 خلاصے ہوتے ہیں، کسی ایک سبق کا خلاصہ لکھنا ہوتا ہے۔ تو آئیے دیکھتے ہیں کہ کس طرح مختصر جوابات کو حل کرنا ہوتا ہے۔ تو سب سے پہلے آپ لوگ کیا کریں گے، سوال نمبر پھر صرف ہیڈنگ دیں گے مختصر جوابات کی اور جوابات شروع کر دیں گے۔ درمیان میں صرف نمبر ڈالتے ہیں اور جوابات دیتے ہیں۔ اکثر طلبہ و طالبات یہ کرتے ہیں کہ سوالات بھی لکھتے چلے جاتے ہیں، پھر جیم وغیرہ لگا کے جیم لکھ کے جواب، جیم لکھ کے جواب، پھر سوال پھر جواب۔ تو یہ ٹائم کا ضیاع ہے اور بے فائدہ یہ سوالات لکھنا ہوتے ہیں، لکھے جاتے ہیں۔ ایسا نہیں کرنا چاہیے، بلکہ صرف ٹو دا پوائنٹ جواب دیں، نمبر ڈالیں اور جوابات لکھتے ہیں۔ ایک سوال لکھیں گے، ایک جواب لکھیں گے، ٹائم ضائع ہوگا، اور اس طرح یہ ہے کہ آپ لوگوں کا پیپر مکمل حل نہیں ہو پائے گا۔ تو کیا کریں گے، صرف سوال نمبر کی ہیڈنگ، مختصر جوابات کی ہیڈنگ، نمبر ڈالیں، جواب لکھیں، نمبر ڈالیں، جواب لکھیں۔ تو یہ جوابات کی، یعنی اس سوال کے جوابات کی یہ کیا ہے، یہ خوبصورتی ہے، یہ ترتیب ہے، ایک انداز ہے۔ تو اس طریقے سے اس کو حل کرتے ہیں۔ تو اب سوال نمبر 5، جیسے کہ کہا گیا ہے کہ کسی ایک سبق کا خلاصہ لکھیں، الف جز یا بے جز۔ سوال نمبر ڈالیں گے، صرف اسی عنوان کی ہیڈنگ دیں گے، جیسے علی بخش یا پھر نظریہ پاکستان۔ خلاصہ کی ہیڈنگ دیں گے اور خلاصہ شروع کر دیں گے۔ 5 نمبر کا یہ سوال ہوا کرتا ہے۔ اور دیکھیں میں نے یہاں پر یہ لائنیں ڈالی ہیں، ان لائنوں سے مراد گویا یہ پیراگراف ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ لوگوں نے جو خلاصہ لکھنا ہے وہ پیراگراف میں لکھنا ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ سبق کے جو واقعات ہیں خلاصے میں بھی اسی طرح کے واقعات ہوں، یعنی ان کی ترتیب کا خاص خیال رکھیں آپ لوگ۔ اس طرح 1.5 سے 2 صفحات پر مشتمل آپ لوگ خلاصہ لکھیں گے۔ بعض بچے کیا کرتے ہیں کہ سبق کے عنوان کی ہیڈنگ دے کے، جیسے یہاں پہ علی بخش، پھر مصنف کا نام لکھ لیا، پھر خلاصہ کی ہیڈنگ، ماخذ بھی لکھ لیتے ہیں اور اس کے ساتھ صنف وغیرہ بھی لکھ لیتے ہیں۔ تو یہ وقت کا ضیاع ہے، یہ بے جا ہیڈنگ ہے، ان کے کوئی نمبر نہیں ہوا کرتے۔ مصنف کے نام کے یا پھر جیسے شاعر کا نام لکھ لیا اشعار کی تشریح میں وغیرہ، تو ایسا کچھ بھی نہیں ہوتا۔ ٹو دا پوائنٹ جواب لکھیں، وقت بچائیں، تاکہ سوال کی سیٹنگ بھی درست رہے اور جو ممتحن ہے، چیک کرنے والا ہے، وہ بھی اچھے طریقے سے اس کو چیک کرے اور بہترین نمبر دے۔ امید کی جاتی ہے یہ لیکچر آپ لوگوں کو ضرور سمجھ آیا ہوگا۔ اگر میرا یہ لیکچر آپ لوگوں کو پسند آیا ہے تو میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔